بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو میں خطوط نویسی کے حوالے سے مطالعہ کریں گے۔ اسے انگریزی میں لیٹر رائٹنگ کہتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے چند باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ خط میں سب سے پہلے جز کو پیشانی کہتے ہیں۔ اس حصے میں لکھنے والا اپنا پتہ اور تاریخ درج کرتا ہے۔ امتحان میں اصل پتہ درج نہیں کیا جاتا، بلکہ امتحانی مرکز یا امتحان گاہ الف ب ج لکھا جاتا ہے۔ الف ب ج امتحان گاہ یا امتحانی مرکز کے شہر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے نیچے جس دن پیپر دینا ہوتا ہے وہ تاریخ درج کی جاتی ہے۔ یہاں خیال رہے کہ تاریخ درج کرتے ہوئے تاریخ کے بعد مہینہ لفظی طور پر درج کیا جاتا ہے، اور سال کے آخر میں حمزہ سن عیسوی کو ظاہر کرتا ہے، وہ لگانا بھی بہت ضروری ہے۔ پیشانی کے بعد مکتوب کے لیے جسے خط لکھا جا رہا ہے ہم چند القابات استعمال کرتے ہیں، جیسے پیارے ابا جان، پیارے چچا جان، پیارے بھائی جان، پیاری بہن۔ البتہ دوست کے لیے اس کا نام اور چھوٹے بھائی کے لیے بھی اس کا نام استعمال کرتے ہیں، جیسے پیارے علی، پیارے اسد، پیارے احمد، پیارے حسین۔ اس کے بعد تیسرا حصہ آتا ہے جو ہم نچلی لائن پہ لکھیں گے، السلام علیکم۔ اکثر طلبہ السلام علیکم لکھتے ہوئے دونوں الفاظ کے درمیان واو کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ بعض طلبہ السلام علیکم لکھتے ہوئے شروع میں الف کے بعد والی لام کو مس کر دیتے ہیں، اور وہ السلام علیکم کی بجائے اسلام علیکم بن جاتا ہے۔ لہذا الف کے بعد لام اور لام کے بعد سین لکھنا ضروری ہے۔ تمہیدی جملہ اس کے بعد آتا ہے، جیسے کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ اور اگر کسی ادارے کو خط لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ تمہیدی جملہ ہوگا، مؤدبانہ گزارش ہے کہ بذریعہ اخباری اشتہار مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کے جملے تمہیدی جملے کے طور پر استعمال ہوں گے۔ نفس مضمون میں ہم اپنے خط کی ساری تفصیلات درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد اختتامی جملہ ہوگا، جس میں آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، میری طرف سے آپ سب کو آداب۔ اور اگر کسی ادارے کو خط لکھ رہے ہیں تو یہاں اختتامی جملہ ہوگا، آپ کے لیے دعا گو، آپ کا مخلص۔ اس کے بعد خط کا اختتام ان الفاظ سے کرتے ہیں،